الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا ضربتم جب تم چلو نکلو فی سبیل اللہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے قتال کے لیے لڑنے کے لیے فتبینوا تو خوب اچھی طریقے تحقیق کر لو ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا کہ جو آپ کو سلام کہے آپ اس کو مومن نہ کہو کہ آپ اس کو یہ نہ کہو کہ وہ مومن نہیں ہے تبتغون عرض الحیات الدنیا آپ دنیا کی مال و متاع کو تلاش کرتے ہو فعند اللہ مغانم کثیرہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمہارے لیے بہت زیادہ مال غنیمت ہے بہت زیادہ نعمتیں ہیں کذالک کنتم اس سے پہلے تم تھے من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا اسی حالت میں مبتلا جس حالت میں آج آپ نے دیکھا لوگ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا اللہ رب العالمین ہمیشہ سے خوب خبر رکھنے والا ہے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں گزشتہ آیات کی طرح یہ بتلایا گیا ہے کہ مسلمان کے خون کی اہمیت اور یہ آیات پچھلی آیاتوں سے ملتی جلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیات کو نازل فرمایا، اس کے اندر مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مفسرین نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں کہ جس کو آپ پیغمبر علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک سے بھیجے اور پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کے اندر شامل نہ ہو، اور غزوہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام شامل ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا تو اس سریہ کے اندر صحابہ کرام کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے جہاد کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں قبیلہ سلیم یا بنو سلیم کے کچھ لوگ نظر آئے، جو لوگ بھاگ گئے ارد گرد، لیکن ایک شخص تھا جس کے پاس بہت زیادہ مال تھا یا بہت زیادہ بکریاں تھی، وہ بیٹھا رہا۔ جب صحابہ کرام ان کے پاس پہنچے تو ان میں سے ایک صحابی اس کے پاس گیا اور اسے قتل کرنے لگا تو اس نے کہا السلام علیکم، تو اس پر بھی اس نے قتل کر دیا۔ تو صحابی نے دیکھا، اس نے کہا کہ یہ بات تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلاؤں گا، جس شخص نے آپ کو سلام کیا ہے آپ نے اسے قتل کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ کل میں نے اس کے ساتھ سلام کا تعلق ظاہر کیا تھا کہ مسلمان اسلام اور سلام کا کیا تعلق ہے۔ جب بندہ سلام کرتا ہے تو سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہر چیز، آپ کا مال خون عزت میرے لیے حرام ہو گیا اور آپ محفوظ ہو گیا، میری طرف سے آپ بالکل پریشان نہ ہو۔ اب اس شخص نے سلام کر دیا لیکن پھر بھی اس صحابی نے جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے جناب قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ جو آپ کو سلام کہے آپ اس سلام کو پکی اچھی طریقے تصدیق کرو، ایسے بندوں کو کسی کو قتل نہ کر دو۔ دوسرا یہ کہ پیچھے آپ سن چکے ہیں صحابہ کرام جا رہے تھے لڑنے کے لیے، ایک لشکر تھا، ایک شخص سامنے آ گیا اور وہ جب اس کو صحابہ کرام نے پکڑا قتل کرنے لگے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اکیلا واحد لا شریک ہے۔ تو اس پر صحابہ کرام نے اسے قتل کر دیا ایک صحابی نے۔ تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو پیارے حبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اگر وہ آپ کے پاس آئے روز قیامت کے دن لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا
اور اس نے اسلام قبول کیا ہے، تو پھر آپ اللہ رب العالمین کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے، آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور پیغمبر علیہ السلام اس سے بری ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب آپ نے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کے اندر اس کی وضاحت کی ہے، جب آپ اسلام نیا لے کر کے آئے تھے، مکہ کے اندر تھے، تو آپ بھی تو چھپا کر کے اسلام کو لے کر کے آئے تھے، اپنی قوم کے سامنے اسلام تو نہیں قبول کیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ شخص یہ مسلمان ہو چکا تھا، اسلام لے کر کے آ چکا تھا، جب تک اس نے اسلام اپنے دل کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے، اس وقت تک یہ زندہ رہا۔ اور جب اس نے اسلام ظاہر کیا مسلمانوں کے سامنے، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ جب یہ اللہ رب العالمین کے سامنے لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوا آئے گا تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العالمین سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین۔